سورہ قریش. سورہ قریش کا تعارف. مقام نزول. سورہ قریش زیادہ صحیح قول کے مطابق مکیہ ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں 1 رکوع، 4 آیتیں، 17 کلمے اور 73 حروف ہیں. قریش نام رکھنے کی وجہ. قریش ایک قبیلے کا نام ہے اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ قریش کہا جاتا ہے. سورہ قریش کے مضامین. اس سورت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو تجارت کے لیے ہر سال میں 2 سفر کرنے کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈال دی. اس لیے انہیں چاہیے کہ بتوں کی بجائے اس رب تعالیٰ کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں کئی قسم کے خوف سے امن عطا کیا. سورہ فیل کے ساتھ مناسبت. سورہ قریش کی اپنے سے ماقبل سورت فیل کے ساتھ مناسبت یہ ہے دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں. چنانچہ سورہ فیل میں یہ نعمت یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن ابرہا کو ہلاک کیا جو کعبہ معظمہ کو گرانے آیا تھا، اور سورہ قریش میں یہ نعمت یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں تجارت کرنے کی رغبت پیدا فرمائی اور سردی گرمی کے موسم میں انہیں دوسرے شہروں میں تجارت کے لیے سفر کرنے پر تیار کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ترجمہ: قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا. لإيلاف قريش. قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. ان میں سے ایک ظاہری نعمت یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈالی. چنانچہ قریش تجارت کے لیے سردی کے موسم میں یمن کا اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت و حرمت کرتے تھے. یہ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے، ان تجارتوں سے فائدے اٹھاتے، اور مکہ مکرمہ جہاں نہ کھیتی ہے اور نہ معاش کے اسباب، وہاں رہائش رکھنے کے لیے مسلسل سرمایہ پہنچاتے. ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ظاہر ہے اور یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کعبہ معظمہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں ان سفروں کے ذریعے بھوک کی اس حالت میں کھانا دیا جس میں وہ ان سفروں سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی نہ ہونے کے باعث مبتلا تھے، اور انہیں حرم شریف کے سبب اور مکہ والے ہونے کی وجہ سے خوف سے امن بخشا کہ کوئی ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتا، حالانکہ ان کے اطراف اور قرب و جوار میں قتل و غارت گری ہوتی رہتی ہے، قافلے لٹتے ہیں اور مسافر مارے جاتے ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ خوف سے امن بخشنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں جذام کے مرض سے امن دیا کہ ان کے شہر میں انہیں جذام کا مرض نہ ہوگا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے انہیں عظیم خوف سے امان عطا فرمائی. قریش کا تعارف. قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی. اس قبیلے کے اس نام کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک با کمال ہستی فہر بن مالک ہیں. ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے. فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور وہ سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے. یہ جانور تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا. اور چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خدا داد طاقت کی بنا پر عرب کے تمام قبائل پر غالب تھے، اس لیے تمام عرب والے ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے. قریش کے بارے میں احادیث. یہاں قریش سے متعلق 3 احادیث سماعت فرمائیے.
نمبر 1 حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو چن لیا اور کنانا سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس معاملہ حکمرانی میں قریش کے تابع ہیں کہ مسلمان ان کے مسلمانوں کے اور کافر ان کے کافروں کے تابع ہیں۔ نمبر 3 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلافت قریش میں رہے گی جب تک یہ دین کے محافظ رہیں، اور جو کوئی ان سے عداوت رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ اوندھے منہ گرائے گا۔ سورہ قریش کی آیت نمبر 3 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1 کفار بھی شرعی عبادات کے مکلف ہیں کہ ایمان لائیں اور عبادت کریں۔ نمبر 2 کفر کی حالت میں کوئی نیکی صحیح عبادت نہیں، کیونکہ کفار مکہ طواف، حج، عمرہ اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے مگر انہیں کل عدم قرار دیا گیا۔ نمبر 3 کعبہ معظمہ عظمت و جلال والے رب تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر ادنا و اعلیٰ کا رب ہے لیکن اس کی ربوبیت کو اس کی اعلیٰ مخلوق کی طرف منسوب کرنا چاہیے، جیسے یوں کہنا چاہیے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب، اے کعبہ معظمہ کے رب۔ لوگوں کو سہولت دینا اور معاشرے میں امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیح اور خصوصیت ہے۔ آیت نمبر 4 میں بھوک کی حالت میں کھانا دیے جانے اور خوف کی حالت میں امن دیے جانے کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ بھوک اور خوف دو ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں گناہوں اور بدکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے، جرائم کی شرح بڑھانے، بے امنی اور بدسکونی پھیلانے میں انتہائی اہم اور مرکزی کردار ادا کرتی ہے، جبکہ بھوک کا ختم ہونا اور خوف کا دور ہو جانا معاشرے میں پاکیزہ ماحول اور امن و امان کی فضا قائم کرنے میں بہت بڑے معاون ہیں۔ اسے دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں اور ان کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے خاطر خواہ انتظامات ہوتے ہیں، وہاں گناہوں اور بدکاریوں کی شرح کم ہوگی، اور جہاں امن و امان قائم ہے وہاں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی اور لوگ پرسکون زندگی بسر کریں گے۔ اگر موجودہ دور میں عالمی سطح پر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ چیز واضح ہوگی کہ ان میں زنا، چوری، ڈاکے، لوٹ مار، چھینا جھپٹی، قتل و غارت گری، بے امنی، بدسکونی، بے چینی اور ان کے علاوہ طرح طرح کے جرموں، گناہوں اور خوفوں کے عام ہونے کا بنیادی سبب بھوک ختم کرنے کے قابل قدر ذرائع کا نہ ہونا، زندگی گزارنے کے لیے بنیادی سہولیات سے محروم ہونا اور امن و امان قائم کرنے کے لیے ضروری انتظامات کا نہ ہونا ہے۔ اور دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات پر نظر کی جائے تو یہ حقیقت روشن دن سے زیادہ صاف نظر آئے گی۔ لوگوں کی بھوک کو ختم کرنا، انہیں سہولیات فراہم کرنا، پاکیزہ معاشرے کا قیام اور امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیحات اور خصوصیات میں سے ہے۔ جیسے دین اسلام میں مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی اور بعض اعمال پر صدقات دینے کا حکم دیا گیا اور ان کا حقدار ان لوگوں کو ٹھہرایا گیا جو انتہائی ضرورت مند ہیں اور فقیری و مسکینی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ ان کی ضرورت پوری ہونے اور فقر و مسکینی دور ہونے کا باقاعدہ انتظام ہو۔ اگر آج بھی لوگ دین اسلام کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کر لیں تو یہ دنیا میں بھی زندگی کی بنیادی اور ضروری سہولیات پالیں گے، پاکیزہ اور پرامن معاشرے میں زندگی بسر کرنے لگیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آخرت میں بھی چین، سکون، راحتوں، نعمتوں اور آسائشوں میں ہمیشہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست سے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے، بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دیں، اس نے نہیں دیا۔ اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں، within 30 days تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں، ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ شخص گھر گیا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 27 دن ہو گئے۔ وہ درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا، پیسے تو تھے نہیں۔ 30ویں دن عدالت میں پیش ہونا تھا۔ 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی۔ خواب میں
उसको किसी ने आवाज दी कि घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। अगले दिन फिर दुरूद पाक पढ़ता रहा। अब नबी पाक की ख्वाब में जियारत हुई। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाए घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। तुम अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ और उससे कहो वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। अब जब सुबह उठा तो बहुत खुश कि नबी पाक की जियारत मुझे हो गई। लेकिन फिर ख्याल आया कि मैं अगर वजीर साहब के पास गया और उन्होंने मुझसे कोई एविडेंस मांग लिया, कोई प्रूफ मांगा, कि मैं कैसे मान लूं तुम्हें नबी पाक ने भेजा है, तो इस बात पर तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। अब 30वीं रात आ गई, आखिरी रात है, सुबह अदालत में जाना है। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गया। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में फिर करम फरमाया। फरमाया अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। का हुजूर में चला तो जाता, मगर अगर वो मुझसे ही कोई प्रूफ मांगता, कोई एविडेंस मांगता, तो मैं क्या जवाब देता। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा करो, उसे ये कहना कि आपका एक राज है जो आप जानते हैं और रब जानता है, और वो राज ये है कि आप रोजाना फजर के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, और जब तक दुरूद पाक मुकम्मल नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते। अब जब सुबह उठा तो बहुत मुतमईन कि अब तो दलील भी आ गई है। पहुंच गया सुबह सुबह अली बिन ईसा वजीर के पास, उसका दरबार लगा हुआ है। उसने पैगाम भिजवाया कि मैं अली बिन ईसा वजीर साहब से अकेले में मिलना चाहता हूँ, पैगाम लाया हूँ। दरबारी ने आकर पूछा, वजीर साहब पूछ रहे हैं किसका पैगाम लाए हो? कहा मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम लाया। फौरन वजीर साहब ने बुला लिया। कहा फरमाइए। कहा मुझे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा है कि आप मेरा कर्ज अदा कर दें। मैं 3000 दीनार का मकरूज हूँ। टुडे इज द लास्ट डे इन द कोर्ट। आज मुझे कोर्ट में पेश होना है। अगर आज मैंने अपना कर्ज अदा ना किया तो मुझे जो है वो सजा हो सकती है। अली बिन ईसा कहता है मैं बिल्कुल आपका कर्ज तो अदा कर सकता हूँ, मगर मुझे कैसे पता चले, कोई दलील है, कोई प्रूफ है कि आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा है? कहता है हाँ, खाली हाथ नहीं आया, आका ने दलील भी अता फरमाई है। अच्छा बताइए क्या दलील है? का दलील ये है कि आपका एक राज है जो सिर्फ आप जानते हैं और आपका रब जानता है। 5000 टाइम्स डेली आप दुरूद पाक पढ़ते हैं फजर के बाद, और जब तक ये दुरूद पूरे नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते। अब जरा पहले थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि जो वजीर 5000 बार रोज दुरूद पढ़ता होगा वो आशिक रसूल कैसा होगा। उसकी तो लॉटरी निकल आई ना, वो तो खुशी से झूम उठा, कहता मरहबा या रसूल अल्लाह, मेरे दुरूद पाक कबूल हो गए, बहुत खुश। तब अभी बैठे आप, कमरे में गया, वापस आया और 3000 नहीं 9000 दीनार लेकर आया। कहते 3000 तो नबी पाक का हुक्म, मरहबा या रसूल अल्लाह, 3000 और लीजिए, आपने इतनी अच्छी खबर मुझे सुनाई, इतना प्यारा ख्वाब सुनाया, आपके कदम मेरे घर तक आए, और 3000 मजीद ले जाइए, इससे अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार शुरू कीजिए, और एक वादा भी कीजिए, जिंदगी में आइंदा जब भी आपको कोई जरूरत पड़ेगी ना, आप मेरे पास आएंगे, मैं आपका भाई हूं। अब ये दीवाना बड़ा खुश होकर अदालत पहुंचा। अच्छा, एवरीबडी एक्सपेक्टिंग ओवर देयर, सब ये सोच रहे थे कि ये इसने आज गिरफ्तार ही होना है, क्योंकि था ही कुछ नहीं इसके पास, पहले ही कह दिया था कि मैं कोलैप्स हो गया हूं। अब अदालत में जाते ही इसने 3000 दीनार जज साहब को दे दिए कि साहब इसका मेरा कर्जा अदा कर दें, मैं जो है वो अपने कर्जे से बरी होना चाहता हूं। जज साहब होते हैं, उन्होंने कहा कर्जा तो अदा कर देंगे, पहले बताओ पैसे लाए किधर से हो? तुम तो कहते थे पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, इतनी बड़ी रकम कैसे इंतजाम की? अब भरी अदालत में गोया उसने ज़बान हाल से ये कहा कि इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अब उसने भरी अदालत में पूरा वाकया सुनाया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आका ख्वाब में तशरीफ लाए, मैं वजीर साहब के पास गया, उन्होंने ये पैसे दिए। सुनो उस जमाने के जज भी कैसे होते थे। वो जज दौरान अदालत अपने कुर्सी से उठकर कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जज साहब वापस आए और 3000 दीनार उसके हाथ में देते हैं। क्या सारा सवाब अली बिन ईसा ले जाएगा? मैं भी तो आका का उम्मती हूं, तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूं। अच्छा, अब जिसने केस किया था, सुभान अल्लाह, क्या माहौल था, क्या अंदाज था, क्या दिल थे, वो भी तो देख रहा है। कहता है मैं भी तो आका का उम्मती हूं, रुके जरा, कागज कलम दीजिए, बंदे को मैं कर्जा ही माफ कर देता हूं। अच्छा, कर्जा हो गया माफ। अब जो 3000 जज साहब ने दिए थे, वो बंदा कहता जज साहब हुण वापस ले लो, मेरा तो कर्जा ही अदा हो गया। तो जज साहब कहते हैं जो पैसे आका के नाम पर निकाल दिए मैंने वापस नहीं लेने, ये सारे तुम ही ले जाओ। अब ये 12000 दीनार लेकर ये आशिक रसूल झूमता हुआ अपने घर पर जा रहा है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक रात पहले
एक सिंगल पैनी उसके पास नहीं है, और अगले दिन 12,000 दिनार हैं। दुरूद पाक वो वजीफा है जो दिल से पढ़ा जाए तो सुबहान अल्लाह ये मुसीबतों को टालने वाला वजीफा है, ये परेशानियों को दूर करने वाला वजीफा है। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है जिसका मजमून है कि जो परेशानियों में हो, जो मुसीबतों में हो, उसको चाहिए कि मुझ पर दुरूद पढ़े, कि दुरूद परेशानियों को ले जाता है, मुसीबतों को ले जाता है। एक शायर ने क्या खूब लिखा है, और वाकई हक लिखा है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। इधर वो दुरूद पढ़े, उधर फरिश्ता हमारा नाम बारगाह रिसालत में पेश कर दे। मेरा नहीं, मेरे वालिद का नाम भी पेश करे, और एक बार नहीं, मैं जितनी बार दुरूद पाक पढ़ूं उतनी बार फरिश्ता दरबार रिसालत में पेश करे। तो गोया मतलब ये हुआ कि बारगाह रिसालत में हाजिरी का टिकट है। आप अगर चाहते हैं कि रोज मेरी हाजिरी लगे, बल्कि एक दिन में कई कई बार हाजिरी लगे, तो दुरूद पाक अपना मामूल बना लीजिए। सुबहान अल्लाह, खुश नसीब हैं वो लोग जो रोजाना सैकड़ों बार दुरूद पाक पढ़ते हैं। रोजाना ही न जाने कितनी बार बारगाह रिसालत में तस्करा होता होगा। कभी तो नबी ये पाक करम फरमाएंगे, कभी तो फरिश्तों से फरमाएंगे कि ये गुलाम रोज याद करता है, चलो आज इसकी बिगड़ी बना देते हैं। एक ही निगाह करम की देर है, ये मैं बता दूं। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे परेशान, बीमार, कर्जदार, डिफिकल्टीज में मुब्तला लोग बैठे होंगे, या मुझे बाद में चैनल पर सुनेंगे। वॉट एवर डिफिकल्टी यू हैव, कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास, हमारे लिए बड़ी मुश्किलें हैं। एक बार सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह पड़ गई ना, हाँ, सारे काम संवर जाने हैं। शायर लिखते हैं ना, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। बरेली के ताजदार भी लिखते हैं ना, किस्मत में लाख पेच हों 100 बल 1000 कच। लोग कहते हैं यार कोई मसला ही हल नहीं होता, जिस काम में हाथ डालता हूं गड़बड़ हो जाती है, एक मसले से निकलता हूं दूसरे मसले में फंस जाता हूं। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। आशिकों के इमाम, इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान क्या प्यारा सॉल्यूशन देते हैं। फरमाते हैं किस्मत में लाख पेच हों 100 बल 1000 कच, आका ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है। एक नजर पढ़ने की देर है, सारी गुत्थियां सुलझ जानी है। तो पढ़िए ना दुरूद पाक, कसरत से पढ़िए, फिर देखे कैसे दुरूद पाक की बरकतें मिलती हैं। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला खुद फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को ऐसा मिटा देता है, इतनी जल्दी मिटा देता है कि पानी भी आग को इतनी जल्दी नहीं बुझाता है। फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम भेजना गुलाम आजाद करने से भी अफजल है। इतना बड़ा काम है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें अपनी जिंदगी का मामूल बनाना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आप अपनी आंखों से देखेंगे। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि एक बड़ी अजीम मुबारक और जिसको आप कहें कि तारीख इस्लाम की हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हो हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो खलीफा अव्वल भी हैं, आशिक अकबर भी हैं, यारे गार भी हैं, यारे मज़ार भी हैं। नबी पाक के ऐसे साथी हैं कि जब भी उनके बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, हमारा ईमान ताजा हो जाता है। आपका नाम शायद बहुत सारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों के लिए भी और बहुत सारे मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी ये नई बात होगी कि अगर मैं ये सवाल कर लूं कि बताइए आपका नाम क्या था, तो हजरत अबू बकर उनका नाम नहीं है। उनकी कुन्नियत इतनी पॉपुलर, इतनी मशहूर हुई कि सारी दुनिया उन्हें अबू बकर के नाम से जानती है, मगर अबू बकर जो है आपकी कुन्नियत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस अजीम साथी का नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला आपका नाम था, अबू बकर आपकी कुन्नियत। सबसे पहले इस्लाम लाने वाली शख्सियत मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अलकाबात मशहूर हुए, अतीक और सिद्दीक। अतीक का मतलब है आजाद। सुभान अल्लाह। मैं और आप सारी जिंदगी दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, कहिए आमीन, कि अल्लाह हमें जहन्नम की आग से आजाद फरमा दे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान कि आपको नबी पाक ने फरमाया अंता अतीकुम मिनन नार,
اے صدیق تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ اس دن سے آپ کا نام عتیق مشہور ہو گیا۔ ایک اور کیسا واقعہ ہوا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں اپنے گھر میں تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ہمارے گھر تشریف لائے۔ میرے اور ان کے درمیان چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ اچانک میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر تشریف لائے تو پیارے آقا نے ان کی طرف دیکھ کر صحابہ سے ارشاد فرمایا، جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ کہتے اس دن کے بعد سے آپ عتیق مشہور ہو گئے اور صدیق، سبحان اللہ، یہ ایسا لقب ہے، سچ بولنے والا، سچ کہنے والا۔ ایک اور اس کے معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ صداقت اور سچائی کی تصدیق کرنے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے کارناموں میں ایک شاندار اور ایمان افروز کارنامہ یہ بھی ہے کہ جب صبح معراج تھی، معراج کی رات گزر گئی اور صبح کا وقت جب ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کے سامنے ایک دعویٰ کیا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس کی سیر کر کے واپس آ گیا۔ بہت بڑا آج کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا، بہت بڑی غلط فہمی بھی بہت سارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، یہ جو وسوسے پیدا کرتے ہیں ان کی بھی کلیئر ہو جائے گی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ معراج کا جو واقعہ تھا یہ خواب میں ہوا تھا، یہ جسمانی طور پر نبی پاک بیت المقدس تشریف نہیں لے گئے تھے، آسمانوں پر پیارے آقا جسمانی طور پر نہیں گئے تھے۔ اچھا، بڑا آسان سا اس کا لاجیکلی جواب دے دیتا ہوں، یاد رکھیے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک مثال پہلے دیتا ہوں پھر جواب دے دیتا ہوں۔ آپ کا بیٹا صبح اٹھے اور آپ سے کہے، چھوٹا بھائی آپ کا بیٹا کہ ابو جان رات خواب میں امریکہ بھی گیا، اس کے بعد لندن گیا، پھر جناب گھومتے گھومتے لاہور بھی گیا اور آنکھ کھلی تو اپنے بستر پر تھا، تو آپ کیا کہیں گے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، خواب میں تو سارے ہی گھومتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں۔ خواب میں اگر کوئی کہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے خواب میں ہو سکتا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات گزار کر کفار مکہ کے سامنے یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں خواب میں بیت المقدس گیا تو کسی کو کیا پرابلم ہو سکتی تھی؟ مگر وہاں تو شور ڈال دیا گیا، ایک زبردست مخالفت کی فضا قائم کر دی گئی۔ ابو جہل اتنا شاطر اور عیار تھا کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور آپ نے جو ابھی کہا ہے کہ آپ بیت المقدس ہو کر آئے ہیں، میں مزید کچھ لوگ جمع کرتا ہوں، کیا ان کے سامنے بھی آپ یہ دعویٰ کر دیں گے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں ان کے سامنے بھی کہہ دوں گا۔ اس نے اور لوگوں کو جمع کیا، دیکھو یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ نبی پاک نے ان کے سامنے بھی یہی دعویٰ کیا کہ میں رات تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، آسمانوں کی سیر کی ہے۔ اب جناب ہنسی مذاق، معاذ اللہ گستاخانہ رویہ اپنایا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میرے آقا نے یہ فرمایا تھا کہ میں خواب میں ہو کر آیا ہوں تو پھر اعتراض کی گنجائش تو تھی نہیں نا۔ یہ اعتراض بتا رہا ہے، یہ مخالفت بتا رہی ہے، یہ آرگیومنٹ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک کا دعویٰ یہی تھا کہ میں جسمانی طور پر بیت المقدس گیا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ تو بات کلیئر ہو گئی۔ اچھا، اب کفار مکہ نے سوچا کہ جناب بڑا اچھا موقع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے کا، ان کو معاذ اللہ ڈی ٹریک کرنے کا۔ ان کے دروازے پر پہنچ گئے اور جا کر کہا، اے ابوبکر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جانتے ہو وہ کیا کہہ رہے ہیں، تم جانتے ہو وہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے مسجد اقصی سے ہو کر آ گئے۔ چلے بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ رات کے تھوڑے حصے میں تو ہم بھی لانڈی سے واپس آ سکتے ہیں، تو یہ بیت المقدس سے ہو کر آنا کیا مشکل تھا؟ مکہ پاک سے مسجد اقصی کا اس زمانے میں سفر 1 مہینے کی راہ تھی۔ 1 مہینے کا سفر تھا، کیونکہ گھوڑے اور اونٹ جاتے تھے، تو 1 مہینے جانے کا راستہ تھا، 1 مہینے واپس آنے کا راستہ تھا، گویا 60 دن کا سفر تھا۔ اور پیارے آقا کا دعویٰ یہ تھا، ارشاد یہ تھا کہ میں رات ہی رات ہو کر آ گیا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ جانتے ہیں جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں۔ کہا واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ کہا ہاں وہ ایسا ہی فرما رہے ہیں۔ کہا نبی پاک فرما رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ ہکے بکے رہ گئے کفار مکہ کے، اے ابو بکر تم ایسی عجیب بات کی تصدیق کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، وہ تاریخی جواب ارشاد فرمایا۔
آپ فرماتے ہیں میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، میرے آقا مجھے آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ آسمان سے جبریل امین آئے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں لے کر آئے ہیں۔ ارے جب میں جبریل کے آنے پر یقین رکھتا ہوں، قرآن کے نزول پر یقین رکھتا ہوں، یہ تو اس سے چھوٹی خبر ہے، میرے آقا جو فرماتے ہیں میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بڑی باریک سی بات کہہ کر آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ نبی پاک کا فرمان سنا، لبیک کہا، آقا کی شان سنی، دل میں مسرت آ گئی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا؟ شان مصطفیٰ سنی، پریشان ہو گئے، مذاق اڑانے لگے، لاجکس ڈھونڈنے لگے۔ آج بھی شب معراج آتی ہے، ساری دنیا میں آپ کو دو قسم کے لوگ نظر آئیں گے، ایک خوشی منانے والے، ایک جھومنے والے، ایک نبی پاک کی شان پر خوش ہونے والے۔ کچھ کنفیوز لوگ بھی نظر آئیں گے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا نرالی شان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی 3 بڑی خواہشیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو شاید کوئی کہے گا جناب گلشن اقبال میں رہتا ہوں، تمنا یہ ہے کہ ڈیفنس میں گھر بن جائے، موٹر سائیکل پر گھومتا ہوں، اچھی سی چمچماتی گاڑی مل جائے، کبھی یورپ اور امریکہ گیا نہیں، وہاں کا ویزا لگ جائے تو وہ بھی زندگی میں ایک بار دیکھ ہی لوں۔ ایسی کچھ خواہشیں ہوں گی۔ آؤ عاشق اکبر کی خواہشیں سنو، ان کی تمنا کیا تھی، ان کی ڈیزائرز کیا تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری 3 خواہشیں۔ آپ فرماتے پہلی تمنا النظر الیک، دوسری تمنا وانفاق مالی علیک، تیسری تمنا والجلوس بین یدیک۔ کہتے پہلی تمنا یہ ہے کہ پیارے آقا کا دیدار ہی کرتا رہوں، دوسری تمنا یہ ہے اپنا مال اپنے آقا کی بارگاہ میں خرچ کرتا رہوں، اور تیسری تمنا یہ ہے کہ نبی پاک کے قدموں ہی میں حاضر رہوں، ان کی صحبت میں ہی وقت گزرتا رہے۔ یعنی غور کیجئے ان تمام خواہشات کا محور کیا تھا، مرکز کیا تھا؟ میں اور آپ شعر پڑھتے اور سنتے ہیں، صدیق اکبر کی زندگی گویا اس شعر کا مصداق دی کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، آقا تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ آپ کی زندگی کا مقصد ہی ایک تھا، اور دیکھو پھر اللہ نے اپنے اس نیک بندے کی خواہشیں پوری کیسے فرمائیں۔ النظر الیک، آپ کو دیکھتا رہوں، یہ پہلی خواہش۔ ساری زندگی تو دیدار کرتے ہی رہے، مگر جو غار سور میں دیدار ملا، ذرا سوچو تو صحیح، نبی پاک گود میں آرام فرما ہے۔ علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو عبادت صدیق اکبر نے غار سور میں اس وقت کی کہ جب جمال یار ان کی زانوں پر تھا، ان کی گود میں تھا، کائنات میں کوئی اور ایسی عبادت اس وقت نہیں کر رہا تھا۔ ون اینڈ اونلی حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا دیدار کیا جو کسی اور نے نہیں کیا۔ اور کبھی غور تو کرو، جب کوئی گود میں ہو تو کیسے رخسار دیکھے ہوں گے، کیسے ہونٹ دیکھے ہوں گے، کیسے پلکیں دیکھی ہوں گی، ارے دیدار بھی کیا تو کیسا کیا۔ دوسری تمنا وانفاق مالی علیک، یا رسول اللہ میں آپ کی ذات پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ کیسا خرچ کیا کہ ایک بار نہیں، ایک سے زائد بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ نبی پاک کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اور پھر والجلوس بین یدیک، تیسری تمنا کیا تھی کہ آقا کے پاس حاضر رہوں۔ ارے ساری زندگی تو حاضر رہے۔ شاید بہت سو کو یہ نہیں پتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کا ساتھ کب سے ہے۔ جب آقا کی عمر مبارک 20 سال تھی، اعلان نبوت تو نبی پاک نے 40 سال کی عمر میں کیا نا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 20 سال تھی، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ 2-2.5 سال کا عمر میں فرق ہے۔ اس وقت سے نبی پاک کے دوست ہیں، اس وقت سے پیارے آقا کے ساتھ ہیں۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی میں تو ساتھ رہے، آج سنہری جالیوں میں بھی آقا کے ساتھ ہیں۔
ساری کائنات میں جب کوئی عاشق رسول روضہ رسول پر جاتا ہے، جہاں نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتا ہے۔ کیا مرتبہ پایا! اب دیکھو اپنے دوست کو ساتھ بھی رکھا، اور قیامت کے دن منظر کیسا ہوگا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر آئے اور صحابہ کرام کے سامنے آ کر فرماتے ہیں، دیکھ لو جس طرح آج ہم آئے ہیں محشر کے دن بھی اسی طرح آئیں گے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہم بیان کرتے چلے جائیں، ساری رات گزر جائے گی، آپ کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ مگر ہمیں ان کی سیرت سے کیا سیکھنا ہے؟ پہلی بات جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ان کے لیے سب سے بڑھ کر ذات تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی اور ذات نہ تھی، اپنا سب کچھ نبی پاک کی ذات پر قربان فرماتے۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ نعرہ تو بہت خوبصورت ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہت پیارا نعرہ ہے، لیکن کیا یہ صرف نعرہ ہے یا پریکٹیکل بھی ہے؟ صدیق اکبر نے تو جان بھی لٹائی نا۔ میں بات اگر غار ثور کی کروں گا تو بہت طویل ہو جائے گی۔ انگوٹھے پر سانپ نے ڈسی لیا تھا نا، موت قبول کر لی تھی نا غلامی رسول میں، ہیں مال بھی قربان کیا نا غزوہ تبوک کے موقع پر، انہوں نے تو ہر چیز قربان کی۔ آج جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، انہیں نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں قبول کیوں نہیں ہیں؟ انہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جو طریقہ کار ہے، سنتوں پر عمل ہے، وہ قبول کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسی غلامی ہے کہ نعرہ تو وہ لگاتے ہیں، عمل کچھ اور کرتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ اور آج میں ایک اور اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں تاجر اسلامی بھائی جمع ہیں، ہم صبح سے شام تک اپنے روزگار، اپنے کاروبار، اپنی نوکری، اپنے دیگر معاملات میں مصروف رہتے ہیں۔ آؤ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا ایک اور پہلو آپ کو بتاؤں۔ ایک بار آپ کا غلام آپ کے لیے دودھ کا پیالہ لایا، آپ نے وہ دودھ جب پی لیا تو غلام کہتا ہے، حضور آپ جب بھی میں کوئی چیز لاتا تھا آپ ہمیشہ ایک کوسچن کرتے تھے، ایک سوال فرماتے کہ بتاؤ یہ کدھر سے لائے ہو؟ آج آپ نے پوچھا نہیں کہ کدھر سے لائے ہو، آپ چونک گئے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیسے لائے ہو؟ کہ حضور میں نے زمانہ جاہلیت میں جب ایمان نہیں لائے تھے، اس سے پہلے میں نے ایک مریض پر منتر پھونکا تھا، اس منتر سے اس کا کام بن گیا تھا، آج اس کی مزدوری میں مجھے اس نے یہ دودھ دیا تھا اور وہ میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا نا، آپ بڑے پریشان ہو گئے، آپ نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈالی، قے کی، الٹی کی، کسی طرح بھی یہ دودھ میرے جسم سے نکل جائے۔ جب بہت زیادہ قے کر لی، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جو میرے ہاتھ میں تھا میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا، اس غلط جو دودھ میرے اندر چلا گیا اس کو نکال دیا، اب میری رگوں میں جو باقی بچ گیا ہے مولا وہ تو معاف فرما دے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ صحابہ کرام، ہمارے اسلاف حلال روزی کے بارے میں کتنے کانشیس تھے، کتنے محتاط تھے، کتنی انہیں فکر تھی کہ ایک ایک لقمہ، ایک ایک گھونٹ جو میرے جسم میں جائے وہ حلال کا جائے۔ مگر آج سوچنا یہ ہے، اے کاروبار کرنے والوں، اے نوکری کرنے والوں، اے رزق کمانے والوں، سوچئے کہ آج آمدنی آتے وقت، پیسہ کماتے وقت ہم میں سے کس کس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار یہ حلال ہے بھی کہ نہیں، یہ جو میں کمانے جا رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کر کے کما رہا ہوں یا اسے ناراض کر کے کما رہا ہوں؟ آج ایک ہی ذہن بنا ہوا ہے، پیسہ آنا چاہیے، کاروبار بڑھنا چاہیے، جناب منافع آنا چاہیے، چاہے وہ کدھر سے بھی آ جائے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہم سارے مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں اس بارے میں شاندار رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، واضح اعلان ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب حلال کمائی کہتے کس کو ہے ذرا سمجھ لیجئے۔ ایک تو کھانا جو ہم کھائیں وہ بھی حلال ہو، سبزی ہو یا ذبیحہ گوشت ہو، ہاتھ سے کٹا ہوا جو بھی مرغی، چکن، مٹن، بیف یا سبزی، جو چیزیں حلال ہیں وہ ہوں، یہ حلال ہے، مگر یہ حلال طریقے سے بھی حاصل کی گئی ہوں۔ کوئی جناب سبزی رشوت میں لے آئے، کوئی کسی سے چوری کر کے حلال گوشت لے آئے، یعنی خوراک ہو بھی حلال اور حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال ہو۔
یہ بہت ضروری ہے. اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلام میں اس کی شاندار فضائل بیان ہوئے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے صحابی ہیں، نبی پاک سے عرض کی حضور دعا فرمائے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں. ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ مستجاب الدعوات بن جائیں. بڑا پیارا کوسچن تھا. اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کوئی بہت لمبا چوڑا جواب نہیں دیا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو، اتنے سجدے کرو، اتنی تلاوت قرآن کرو، اتنے مجاہدات کرو، پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. پیارے آقا نے ایک جملے میں جواب عطا فرما دیا. فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. یعنی غذا پاکیزہ ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں. مگر آج ہم یہ شکوہ کرتے تو نظر آتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے گھر سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی، بیماریاں ڈیرا ڈالے بیٹھی ہیں. ارے جناب پیسہ بہت ہے، سکون نہیں ہے. مگر کبھی سوچا کہ میں پیسہ کما کیسے رہا ہوں؟ میں نے کہاں چیک کروایا، کدھر میں نے غور کیا کہ یہ سب حلال ہے کہ نہیں؟ کہیں سے میرے پیسوں کے اندر، میری آمدنی، میرے بزنس، میری جاب کے اندر حرام تو نہیں آ رہا؟ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ہمارا سارا کام حرام نہیں ہوتا، مگر ایک غلطی، ایک مسٹیک، ایک غلط انداز ہماری روزی کو حرام کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک بڑا سا پیالہ لے لیں، برتن بڑا سا لے لیں اور اس پر دودھ اس کے اندر بھر لیں اور اس کے اندر 2 قطرے گندگی کے ڈال دیں. تو اب آپ اس دودھ کو پیئیں گے؟ 2 قطرے کوئی پیشاب کے ڈال دے اور کہے جناب دودھ پیجئے، ٹھنڈا میٹھا دودھ ہے، تو آپ کہیں گے 2 قطروں نے پاکیزہ ٹھنڈے میٹھے دودھ کو خراب کر دیا. اسی طرح کہیں ہماری بزنس کے اندر، کہیں ہمارے کاروبار، کہیں ہماری جاب کے اندر ہم کوئی ایسا عمل کر جاتے ہیں کہ وہ عمل ہماری روزی کو حرام کر رہا ہوتا ہے. حرام کی کمائی ہماری حلال کی کمائی میں مل کر اسے آلودہ کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. جس بندے کا گوشت سود اور حرام گوری سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. اب سوچئے، نہ عمل قبول ہے نہ دعائیں قبول ہیں، مگر آج یہ کانسیپٹ ہی لگتا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے. سود کا کام کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں کہ جناب قسطوں پہ فلاں چیز لے لیتے ہیں، فلاں کو پیسے دیتے ہیں، اس سے نفع لے لیتے ہیں، ارے یہ ڈیل کروں گا تو اتنے پیسے مل جائیں گے. تھوڑا بہت جھوٹ تو چلتا ہے. ارے جناب ہماری مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے، اگر میں ایمانداری سے کام کروں گا تو دوسرے لوگ کاروبار لے جائیں گے. اگر میں نے میڈ ان فلاں کہہ کے اسٹیمپ لگا دی تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ساری مارکیٹ یہ کر رہی ہے. ارے جناب اگر کاروبار کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. اگر یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے تو بتائیے ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا؟ حرام روزی کما کر ہم کیسے رب کو منہ دکھائیں گے؟ اچھا شیطان بڑا مردود ہے نا. جو لوگ حرام کماتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم گڑبڑ کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا ہم ملاوٹ کر رہے ہیں یا سود کا کام کر رہے ہیں. اچھا اب شیطان تھپکی کیسے دیتا ہے؟ شیطان کہتا ہے یار ٹھیک ہے تم گڑبڑ کرتے ہو لیکن ساتھ ساتھ مسجد کو چندہ بھی تو دیتے ہو نا، ہر سال عمرہ بھی کر لیتے ہو، کسی غریب کی شادی بھی کروا دیتے ہو، تو لیول ہو جاتا ہے. تھوڑا بہت گڑبڑ کرتے ہو، تھوڑا بہت لیول ہو جاتا ہے. اب شیطان اس طرح تھپکی دے کر ہمیں سمجھاتا ہے. اب اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کسی بادشاہ کے پاس یا کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس جائیں اور اس کو بڑی اچھی پیکنگ کے ساتھ، بڑے ریپنگ کر کے ایک بڑی اچھی شیشی دے کر آئیں پیکنگ کے ساتھ. بادشاہ سلامت جب اس کو کھولے، بڑی خوبصورت بوٹل ہو، بڑی اچھی پیکنگ ہو، اور جب وہ کھولے تو اس کے اندر گندگی بھری ہوئی ہو، تو آپ کی وہ پیکنگ اور آپ کی وہ بوٹل اس کو پسند آئے گی یا اس سے وہ ناراض ہو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ حرام کا مال کما کر صدقہ کریں گے تو رب قبول فرمائے گا. یاد رکھو اللہ پاک ہے اور پاک طیب مال ہی قبول فرماتا ہے. اس کو میرے اور آپ کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بے شک تھوڑا کمائیں، تھوڑا صدقہ کریں، مگر حلال کمائیں اور حلال صدقہ کریں. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب ان حرام کے پیسے کما کر میں حج کر کے، عمرہ کر کے، مسجد بنا کر اللہ کو راضی کر لوں گا، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، خدارا اللہ پر بھروسہ کیجیے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو زاروں کتار رو رہا تھا، ہاتھ اٹھے تھے اور رو رہا تھا، یا اللہ پکار رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرا بندہ رو رہا ہے، التجا کر رہا ہے، اس کی دعا تو کیوں قبول نہیں فرما رہا؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے،
اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں۔ اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا اے موسیٰ بات یہ ہے کہ جو یہ کماتا ہے وہ حرام ہے، جو کھاتا ہے حرام ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام ہے۔ اب بتائیے بیچے اسلامی بھائیوں، لوگ کہتے ہیں میں کعبے کے سامنے گیا دعا کر کے آیا، میں نے فلاں پیر صاحب سے دعا کروائی، میں نے فلاں جگہ جا کر دعا کی، میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، میری پرابلم ہی سالو نہیں ہو رہی، میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے روحانیت نہیں ملتی، میں درود پڑھتا ہوں مجھے چاشنی نہیں ملتی، میں نماز پڑھتا ہوں میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ اللہ کے بندو چیک تو کرو کہ کہیں میں حرام تو نہیں کھا رہا۔ لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے کہ جناب جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا، اس کا مطلب تو رب پر بھروسہ ہی نہ رہا نا۔ ایک جملہ بچپن سے کہتے آ رہے ہیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، لیکن کیا صرف زبان سے کہیں گے؟ دل سے اطمینان نہیں؟ روزی دینے والا کون ہے بتائیے نا، کون ہے روزی دینے والا؟ ذرا زور سے کہیے، روزی دینے والا کون ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا رب ہے میں اسی کو ناراض کر رہا ہوں۔ اصل میں پتہ ہے حرام کی طرف بندہ کیوں جاتا ہے؟ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ انسان حرام کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ اس پر رب کا جو بھروسہ ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے، توکل ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو روزی نہیں ملے گی، اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار نہیں چلے گا، میں ملاوٹ نہیں کروں گا تو آگے نہیں بڑھ سکتا، ساری زندگی چھوٹے گھر میں ہی رہوں گا، اگر بنگلہ بنانا ہے، اگر گاڑی لینی ہے، اگر آگے بڑھنا ہے تو جناب غلط کام کرنا ہی پڑے گا۔ یہ وہ غلطی ہے، یہ وہ مسٹیک ہے جو ہم کر رہے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں۔ آج میں آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے کچھ چیزیں سمجھانے آیا ہوں، اللہ کے واسطے میری بات غور سے سن لیجئے۔ یہ وہ مسٹیک ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ وہ روزی عطا فرمائے گا، اس کا وعدہ ہے ہم سب سے روزی کا۔ یاد رکھیے ہم جس طرح موت تلاش کر کے ملتی ہے نا، اس طرح رزق بھی مجھے اور آپ کو تلاش کر کے ملے گا، ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا۔ میں صبر کروں جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز پڑھنے مسجد میں تشریف لے گئے۔ سمجھیے بات کو، جو لوگ کہتے ہیں نا جناب 2 نمبر کا کام کروں گا تو پیسے زیادہ ملیں گے، مولا علی نماز پڑھنے مسجد میں گئے، ایک شخص کو اپنا لباس رکھوا کر گئے کہ یہ رکھو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ آپ جب نماز پڑھ کے آئے تو بندہ غائب، آپ کا لباس لے کر چوری کر گیا، آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ تھوڑا آگے گئے تو وہی لباس ایک دکان پر لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہ ابھی ایک بندہ آیا اور 2 درہم کا بیچ کر گیا ہے۔ آپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ 2 درہم اس بندے کے لیے حلال کے رکھے تھے، جب میں نماز کے لیے گیا تھا میں نے دل میں تمنا کی تھی کہ 2 درہم تحفے میں پیش کروں گا، مگر اس بندے نے جلدی کی، چوری کر کے وہی 2 درہم حرام کے کما لیے۔ اے سود کا کام کرنے والو، اے جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والو، اے ملاوٹ کا کاروبار کرنے والو، اے دھوکہ دے کر پیسے کمانے والو، صبر کرو، جو تمہارے نصیب میں ہے وہ حلال ذریعے سے تمہیں ملنا ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے نہ کمانا، یہ حرام بربادی لائے گا، بیماریاں ساتھ لائے گا، پریشانیاں ساتھ لائے گا۔ اصل ایک پرابلم اور ہے، ہم اصل میں برکت کا کانسیپٹ کچھ اور سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یار برکت اس کے پاس ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جو زیادہ امیر ہے، بڑے نوکر چاکر ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، وہ برکت والا۔ یہ بڑی غلطی ہے ہماری۔ ایک جملہ یاد کر لیجئے، برکت جو ہے نا وہ کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے۔ برکت تعداد میں نہیں ہے، برکت معیار میں ہے۔ اب کسی کے پاس کروڑوں روپے ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، مگر حرام کے ہیں، نہ رات سکون سے نیند آتی ہے، نہ بچے فرما بردار ہیں، روز گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ بتاؤ کیا یہ برکت ہے؟ تھوڑے پیسے ہوں، حلال کے ہوں، سکون کی نیند آتی ہو، گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو، بچے سارے نمازی فرما بردار ہوں، مجھے بتائیے برکت میں کون ہے؟ معیار زندگی برکت ہے۔ اور خدا را اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے، جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا۔ یہ ساری دنیا میرا نصیب چھیننے کی کوشش کرے تو نہیں چھین سکتی، اور ساری دنیا میرے نصیب سے زیادہ دینے کی کوشش کرے
تو دے نہیں سکتی. اللہ کرے یہ توکل ہم سب کے جناب بہم و گمان میں ایسا راسخ ہو جائے, اتنا مضبوط ہو جائے, پھر دیکھیں زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. پرابلم یہ ہے ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں رہا, ہمیں دنیا پر بھروسہ ہے, ہمیں مال پر بھروسہ ہے, ہمیں اسباب پر بھروسہ ہے. لوگ کہتے جناب پیسے ہونے چاہیے, پیسے ہوں گے تو علاج ہو جائے گا, پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. ارے تعلقات ہونے چاہیے, جب کوئی پرابلم ہوگی تعلقات کام آئیں گے. ہم اسباب پر نظر رکھنے لگے, اللہ پر بھروسہ ختم ہو گیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی بیماری لگ جائے, دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل آپ ہائر کر لیں اور اس کا بیسٹ ڈاکٹر آپ کا علاج کرے, اگر اللہ نے شفا نہیں دینی تو شفا نہیں ملنی. 1 روپیہ جیب میں نہ ہو, بڑی سے بڑی بیماری ہو, علاج کرانے کے پیسے نہ ہو, اور بندہ رات درود پڑھتا سو جائے, اللہ نے شفا دینی ہے, صبح بغیر دوائی کے شفا یاب فرما دے گا. بھروسہ رب پر کرو جو کائنات کا مالک ہے, جو خالق کے اسباب ہے. ہم سمجھتے پیسے ہوں گے تو مدینے جائیں گے. کئی لوگ کہتے ہیں یار پیسے نہیں ہیں تو حج پر نہیں جا سکا. بھول ہے ان کی. ہم نے کروڑوں پتی بہت سارے دیکھے, ساری دنیا دیکھی, مدینہ نہیں دیکھا. اور ہم نے ایسے غریب بھی دیکھے جن کے پاس گھر نہیں ہے اور کئی بار مدینہ دیکھ لی. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں, اسباب پر نہیں, خالق کی اسباب پر بھروسہ ہونا چاہیے. ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, عرض کی حضور میرے ساتھ اونٹ ہے, میں اس کو باندھوں یا اللہ پر بھروسہ کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باندھ لو, مگر بھروسہ رب پر ہی کرنا ہے. ہم سمجھتے میں نے تالا لگایا تو دکان سیف رہے گی, دکان کھولی تو کاروبار ہوگا. نہیں, دکان کھولنا سبب تھا, رزق دینے والی ذات رب کی ذات ہے. دکان پر تالا لگانا سبب ہے, حفاظت کرنے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے. اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ, آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک بار ایک مبلغ دعوت اسلامی جرمنی اٹلی کے دورے پہ تھے, اسی طرح بیان ہو رہا تھا رزق حلال پر. ایک نوجوان ملا. آج بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا, یار بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں, سود کا کام نہیں کرنا چاہیے, حرام نہیں کمانا چاہیے, دھوکہ نہیں دینا چاہیے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کروں گا, یہ غلط کام چھوڑ دوں گا تو بزنس کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, فیملی کا کیا ہوگا, یہ بنا بنایا سارا بزنس کولیپس ہو جائے گا. ایسے ہی ایک نوجوان نے مبلغ دعوت اسلامی سے کہا کہ حضرت ابھی جو آپ نے بیان کیا ہے بات تو بہت اچھی کی ہے, مگر میں اٹلی میں رہتا ہوں, ہمارے یہاں اسٹور پر شراب بکتی ہے, اگر شراب نہ بیچیں تو گاہک نہیں آتے. اگر میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی تو میرے گھر کا کیا ہوگا, میری فیملی کا کیا ہوگا, میں کیسے کماؤں گا؟ اس مبلغ دعوت اسلامی نے اس نوجوان سے ایک سوال کیا تھا. آج میں آپ سب سے وہی سوال دہرانے آیا ہوں. اس مبلغ نے کیا کہا کہ ایک بات بتاؤ, روزی دینے والا کون ہے؟ جواب دیجئے, روزی دینے والا کون ہے؟ اس مبلغ نے اس نوجوان سے کہا تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو, حرام کما رہے ہو, تمہیں روزی مل رہی ہے, تم حرام چھوڑ دو گے, حلال کی طرف آؤ گے, کیا اللہ روزی دینا بند کر دے گا؟ تم رب کو ناراض کر رہے ہو, تمہیں مل رہا ہے. جب تم رب کو راضی کرنے کی طرف جاؤ گے تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ دروازہ بند کر دے گا؟ اب یقین کریں وہ نوجوان زاروں کتار رونے لگا, کہتا ہے آج وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں بیچوں. 1-1.5 سال بعد اسی مبلغ دعوت اسلامی کا پھر جانا ہوا, وہی نوجوان پھر ملا, بڑا خوش, کہتا ہے حضرت وہ دن ہے, آج کا دن ہے, شراب بیچنے سے توبہ کی, اللہ نے کاروبار میں اور برکت عطا فرما دی. آج بڑی خوش زندگی گزار رہا ہوں, فقط حلال کماتا ہوں اور خوشحال ہو گیا ہوں. اصل پرابلم یہی ہے, ہم حرام چھوڑتے وقت بھی رب پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے. یار حرام چھوڑ دوں گا تو کیا بنے گا؟ جس رب کے لیے تم حرام چھوڑنے کی نیت کر رہے ہو وہ رب تمہیں غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا, وہ تمہاری مشکل کو بہت اچھے انداز سے حل فرما دے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے. میں قرآن پاک کی وہ آیت پیش کرنے جا رہا ہوں جو بہت سارے کانسیپٹس کو کلیئر بھی کرے گی, ہماری پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور ہوں گی. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار بات تو ٹھیک ہے لیکن اتنا سارا قرضہ ہو گیا ہے, ساری زندگی نوکری کرتا رہوں پھر بھی شاید یہ قرضہ نہیں اترے گا, اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے, یہ حل کیسے ہوگی؟ نیچے اسلامی بھائیوں, مصیبت میرے اور آپ کے لیے بڑی ہے نا, اللہ کے لیے تو نہیں ہے.
مجھے لگ رہا ہے بڑا پہاڑ ہے, بڑی مصیبت ہے, یہ حل ہی نہیں ہو سکتا, میں اس بھنور سے, میں اس مشکل سے کیسے نکلوں گا. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, ایک بار اللہ کو پکار کے دیکھو, ایک بار اپنے رب سے دوستی کر کے دیکھو, ایک بار اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر دیکھو. مسئلہ یہ ہے ہمیں سب پر بھروسہ ہے, ہمیں اپنے رب پر بھروسہ نہیں. اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے ذرا سنیے گا. رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے, راستہ نکلے گا. اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہیں جاتا, گمان بھی نہیں ہوگا, ادھر سے روزی ملنا شروع ہو جائے گی. اور یہ کئی بزرگ بیٹھے ان سے پوچھئے, ایسا ہوا ہے زندگی میں کہ کئی بار ایسے پھنسے کاروبار میں, ایسا چکر چلا کہ لگا سب چلا جائے گا, گھر بھی چلا جائے گا, گاڑی بھی چلی جائے گی, بزنس سب چلا جائے گا, لیکن پھر ایسا چکر گھومتا ہے, ایسی غیبی مدد آتی ہے کہ سارے کام سدھرنا شروع ہو جاتے. کیسے ہوا؟ میری عقل تو کہتی تھی نہیں ہو سکے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں جاتا. آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی. اے میرے بیچ اسلامی بھائی, خدا را ہم سب آج ایک ذہن لے کر جائیں, کچھ بھی ہو جائے مجھے حرام نہیں کمانا, مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا, مجھے رب کو راضی کرنا ہے, وہ انشاءاللہ میرے سارے کام سدھار دے گا. وہ خالق کے کائنات ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے. لیکن ہم اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں. آپ یقین کریں جس دن آپ کی میری کیفیت یہ بن گئی نا, اس دن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, قدرت کا نظارہ دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہو رہے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکے گا, جب اسی کو پکارا جائے گا, جب اس سے سچی محبت ہو جائے گی, اس کی ناراضگی سے ڈر لگے گا کہ نہیں مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا, پھر آپ دیکھیں آپ کے لیے کیسے راہیں کھلتی ہیں. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم ایسا, حدیث پاک کا مضمون ہے, تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو وہ رب کریم تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. سارے پرندے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں, شام آتے ہیں تو سب کو چارہ مل چکا ہوتا ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی گھونسلے کے اندر کوئی کبٹ بنی ہوئی ہو, پرندہ شام کے لیے سنبھال کر رکھے؟ کسی پرندے, کسی جانور کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دوپہر کھائے تو رات کی فکر کرے. اسے پتا ہے جس رب نے دوپہر کو کھلایا ہے وہی رات کو بھی کھلائے گا. بقرہ عید میں ہم کرتے ہیں نا, جانور پالتے ہیں, بکرے کو یا گائے کو چارہ دیتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے دوپہر کو ہم نے چارہ کھلایا اور اس کے بعد اس نے پیر سے ٹوکری اپنے پاس رکھ لی کہ رات کو کیا کھاؤں گا؟ اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. یہ انسان ہی ہے جس کے فریج بھی بھرے ہوتے ہیں, کبڈز بھی بھری ہوتی ہیں, جیب میں بھی پیسے ہوتے ہیں, پھر بھی سکون نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا, اگلے مہینے کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, 5 سال بعد کیا ہوگا. اللہ کے بندے, رزق کا وعدہ رب کا ہے, اس کی فکر چھوڑ دے. مغفرت کا وعدہ نہیں ہے, اس کی فکر شروع کر دے. گارنٹی نہیں ہے ہم میں سے کون بخشا جائے گا, مگر اس کی کسی کو فکر نہیں. ڈاکٹر کے پاس کبھی بیٹھ کر دیکھیے گا, بہت سارے بلڈ پریشر کے اور بے سکونی کے لوگ آئیں گے, حضور بڑی ٹینشن ہے, بلڈ پریشر ہو گیا, شوگر ہو گئی, ٹینشن کیا ہے؟ کاروبار کا. کوئی ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آتا کہ اس ٹینشن میں نیند نہیں آتی کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں, قبر جنت کا باغ بنے گی کہ نہیں. ارے جس چیز کی فکر کرنے کی حاجت تھی وہ چھوڑ دیا, اور جس کی فکر کی حاجت نہیں تھی ہم اس کی فکروں میں لگ گئے. توکل کیجیے, بھروسہ کیجیے. ہمارے بزرگان دین اپنے بچوں کو کیسے توکل سکھاتے تھے. ہم تو آج سے بچے کو اینٹی توکل بناتے ہیں کہ بیٹا دیکھو مال ہوگا تو زمانے میں ترقی کرو گے, پیسے ہوں گے تو آگے بڑھو گے. ارے بچے کو یہ سکھائیں اللہ راضی ہوگا تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. حضرت احمد بن حرب, تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے اپنے بچے کو کیسے ٹرین کیا. اپنے بچے کو کہتے بیٹا دیکھو جب بھی کھانا کھانا ہونا, ایک سوراخ ہے, اس سوراخ کے پاس روزانہ جانا اور جا کر دعا کرنا, یا اللہ کھانا دے دے, یا اللہ کھانا دے. اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ جب بیٹا دوپہر کو دعا کرے پیچھے سے کھانا رکھ دینا, رات کو بھی اسی طرح کھانا رکھ دینا, تاکہ اس کی پریکٹس ہو, یہ اللہ سے مانگے, اس کو اندازہ ہو جائے کہ رب روزی دینے والا ہے. یہ روز ایسا ہی ہوتا, وہ دعا کرتا, آپ کی زوجہ کھانا رکھ دیتی, رات کو دعا کرتا, پھر کھانا رکھ دیتی, کنٹینیو چلتا رہا معاملہ. کچھ عرصے کے بعد وہ دعا کرنے کا وقت آ گیا, آپ کی زوجہ کہیں مصروف ہو گئی, بھول گئی. اچانک یاد آیا کہ ارے یہ تو بچے کے کھانے کا ٹائم تھا, دوڑتی بھی گئی. تو
تو دیکھا وہ بچہ اپنے کھانے میں مصروف ہے، بڑے اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے. تو آپ کی زوجہ نے کہا بیٹا کھانا کدھر سے آیا؟ کہا ماں جی روز اللہ کی طرف سے آتا تھا، آج بھی اللہ نے دیا ہے. وہ پریشان ہو گئی. حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی کے پاس آئیں کہ حضور کمال ہو گیا، آج میں کھانا دینے میں تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، اور اس کو کھانا پہلے سے ہی مل گیا. حضرت احمد فرماتے ہیں کہ میں اسی دن کے انتظار میں تھا، اب تم نے کھانا نہیں دینا، اب اللہ کی طرف سے روز اسے عطا کر دیا جائے گا. یہ وہ کنیکشن تھا جو ہمارے بزرگ اللہ سے بناتے تھے، اور آج ہم شروع سے ہی اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو رب سے دور کر رہے ہیں. ایسا نہ کیجیے، اللہ سے دوستی کیجیے، اور یقین رکھیے جب بھی حرام روزی سامنے آئے، ایک بڑی اچھی ڈیل آتی ہے سامنے، یار بڑا منافع ہے، بڑا زبردست نفع ہے، ارے تھوڑے دنوں میں پیسے ڈبل ہو جائیں گے، اس وقت کیوں کوسچن مارک پہلا ذہن میں نہیں